بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، چند دن سے بھارت اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہیں۔ اس حوالے سے چند باتیں اپنے چاہنے والوں کے لیے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ انڈیا اور بھارت اور اس کی افواج کشمیری مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور ان کی آزادی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بھارت کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، یہی اس ظلم کا بدلہ ہے اور اسی ظلم کا نتیجہ ہے اور اس کی ریئیکشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سب کے سامنے واضح ہے اور میڈیا کے سامنے ہے کہ انڈیا کے طیاروں نے رات کی تاریکی میں آ کر بالاکوٹ کی سرزمین پر بم گرائے، لیکن پھر اسی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگے اور اس کے نتیجے میں وہاں عین شاہدین کے مطابق، وہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق درختوں کے علاوہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ہمارے پاک فوج کے بہادر جوانوں نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اس کے 2 طیارے گرائے اور اس کا ایک پائلٹ جو زندہ پکڑا گیا اور وہ بھی سب کے سامنے دکھایا گیا۔ پھر انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ پاک فوج نے اور پاکستان نے بہت بہترین سلوک کیا۔ پھر اس کو رہا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے وہ ایک الگ بات تھی، لیکن پاکستان نے ایک اچھا قدم اٹھایا اور اس کو رہا کر دیا۔ رہائی کے موقع پر انڈیا کی عوام اور انڈیا کو چاہیے کہ وہ شکریہ ادا کرے اور اس سے سبق سیکھے، نہ کہ اس کے بجائے کہ وہ غرور کرے اور الٹا اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی بہادری دکھائے۔ پائلٹ جو رہا ہوئے اس کے لیے بھی مناسب ہے کہ اس کو اگر چاہتے تو مار بھی دیتے، اس کو اگر چاہتے تو لاپتہ بھی کر دیتے، اس کو اگر چاہتے تو عمر بھر قید بھی کر سکتے تھے، لیکن اس پر احسان کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ زندگی بھر پاکستان کے افواج کا احسان مند رہے اور پھر کبھی بھی غلطی سے بھی پاکستان کے خلاف جنگی میدان میں بھارت کے پائلٹوں کے ساتھ یا اس کے افواج کے ساتھ شرکت کرنے کی سوچے بھی نہیں، اور ہر وقت پاکستان میں اس کے ساتھ جس طرح اچھا سلوک کیا ہے اس کو بغیر جھوٹ بولے وہاں اسی طرح بیان کرے۔ اور انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بالکل جو بات سچ ہو وہ بولنی چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے اور ہمیں سچ اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔